اور ایک مقام پہ آقا نے یہ بھی فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ عورتوں میں وہ ہیں، حیا کے پردے میں کہتا ہوں سب سمجھ جائیں گے، کہ سیدہ فاطمہ تنہا پوری کائنات میں ایک عورت ایسی ہے کہ جن کے یہاں ظہر کی نماز کے وقت امام حسن کی پیدائش ہوئی. امام حسن کی پیدائش کب ہوئی؟ ظہر کی نماز کے وقت. اور سیدہ فاطمہ نے ظہر بھی پڑھی اور عصر بھی پڑھی، جبکہ اہل دانش، اہل عقل، اہل شعور جانتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہو تو کئی دن چلے جاتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. اسی طرح عورتیں کچھ دن ان پر نماز معاف ہوتی، وہ نماز نہیں پڑھتی. لیکن سیدہ فاطمہ پر ایسی کوئی کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی. سیدہ فاطمہ الزہرا پوری زندگی ہر نماز پڑھتی رہی، حتیٰ کہ ظہر میں بچے کی ولادت ہوتی تھی اور عصر کی نماز میں سیدہ مصلی پہ کھڑی ہو جاتی تھی. ایسی پاک خاتون تھی آپ کہ وہ عورتیں جس ناپاکی سے گزرتی ہے وہ کبھی آپ پر طاری نہیں ہوئی. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ عورتوں کے اندر جنتی حور ہے. یعنی جنتی حوروں کی جو صفت ہے، جنتی حور سے مراد جنتی حوروں کی وہ کیفیت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نسوانی عوارض سے محفوظ رکھا. اور میرے آقا نے فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کو ناراض کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک کافر نے مولا کائنات سے کہا، پیشکش کی مولا کائنات سے ایک کافر نے، کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں. ایک کافر نے کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں، اس نے پیشکش کی. تو یہ بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کان تک پہنچی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے محبوب کی بیٹی، دونوں بیٹیاں علی کے نکاح میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جب تک کہ فاطمہ موجود اور زندہ رہے ظاہری طور پر، اس وقت تک دوسری بیوی کے ساتھ تمہارا نکاح حرام کیا جاتا ہے، تمہیں دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے. کسی اور خاتون کے لیے یہ قانون نہیں، صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے، کہ سیدہ فاطمہ کا دل دکھنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور سیدہ فاطمہ کی رضا پر اللہ راضی ہوتا ہے. ہے کوئی ایسی خاتون؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ کیا عطا فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور علیہ السلام نے جو محبتوں کا اظہار کیا وہ یہ کہ جب جب بھی سیدہ پاک تشریف لاتی تو آقا علیہ السلام ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے اور آقا علیہ السلام ان کے ہاتھ چومتے ان کی عزت بڑھانے کے لیے اور فرماتے کہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے، السوائق المحرقہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرے گی، وہ پلسرات جس سے سب کو گزرنا ہوگا، نیک، پرہیزگار، گنہگار، مجرم، سیاکار، اچھے برے سب کو گزرنا ہوگا، اور وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جہنم پر وہ پل ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کے گزرنے کا وقت آئے گا تو عرش کے نیچے سے آواز دی جائے گی، اے محشر والو اپنی گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، محمد الرسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ پلسرات سے گزر رہی ہے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا جس وقت پلسرات سے گزرے گی تو 70,000 حوریں، 70,000 جنتی حوریں کنیز کی شکل میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے آگے پیچھے ہوگی اور وہ بجلی کی طرح گزر جائے گی. سوچے کیا شان ہے، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے. یہاں ایک مختصر بات عرض کر کے اب بات مکمل کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک منقبت بھی ہمیں جو ہے وہ سیدہ پاک کی سننا ہے، چند اشعار، پھر اس کے بعد محفل مکمل ہوگی. کہ ایک دن مولا کائنات گھر تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر آثار جو تھے کچھ فکر کے تھے. تو سیدہ نے پوچھا کہ آپ کچھ پریشان سے لگتے ہیں آج. تو مولا کائنات نے کہا ہاں، آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر کیا حضور علیہ السلام نے. آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر کیا حضور علیہ السلام نے، اور بتایا کہ سلیمان بادشاہ تھے اور بیٹی کی شادی کی تو داماد کو بہت سے تحفے دیے تھے اور بیٹی کو بھی بہت سے تحفے دیے تھے، یہ اور یہ اور یہ، اس کی ایک پوری تفصیل تھی. سیدہ کو ایسا لگا کہ کہیں مولا علی کے ذہن میں ایسی کوئی بات تو نہیں آ گئی کہ وہاں سے اتنا ملا اور یہاں تو کچھ بھی نہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی.
کہ میں سمجھتا ہوں کہ تبصرہ کرنے والوں کی یہ خام خیالی ہو سکتی ہے، نہ وہاں یہ بات تھی نہ یہاں یہ بات تھی۔ البتہ سیدہ پاک نے جب سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا تذکرہ سنا تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ کاش سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی حیثیت کیا ہے اور شان کیا ہے، اور محمد رسول اللہ کی بیٹی کی حیثیت اور شان کیا ہے، کاش اللہ تعالیٰ یہ علی پر آشکار کر دے۔ اور بس یہ خیال آنا ہی تھا، مولا کائنات کی آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ جنت میں ہے، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا جنت کے تخت پر جلوہ افروز ہے، اور ایک کنیز جو ہے ان کو جوتی پہنا رہی، ایک کنیز جنت میں ان کو جوتی پہنا رہی، کنیز کی شکل میں، یا وہ کنیز ہے یا نہیں ہے وہ، لیکن کوئی جوتی پہنانے والا جوتی پہنا رہا ہے، جوتی پہنا۔ تو مولا کائنات نے پوچھا سیدہ کون ہے یہ جنت میں جوتی پہنانے والی کون ہے؟ تو سیدہ نے کہا کل بابا نے جس سلیمان کی بیٹی کا ذکر کیا تھا، جس کی شادی کا، یہ وہی لڑکی ہے جسے جنت میں جوتیاں پہنانے کے لیے فاطمہ کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہ شان ہے سیدہ پاک کی، اور وہ حدیث پاک تو آپ مجھ سے کئی بار سن چکے ہیں کہ سیدہ کی شان کیا ہے، کہ ایک مرتبہ سیدہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو آقا نے فرمایا بیٹی تمہارے بابا محمد جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ عرض کی آقا عورتوں میں کون جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا حضرت مریم سب سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اور سیدہ کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار نظر آئے، تو آقا نے پوچھا بیٹی پریشان ہو گئی؟ عرض کی آقا میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ جنت میں مردوں میں سب سے پہلے آپ جائیں گے، اگر میں عورتوں کا نام لوں گی تو آپ میرا نام لیں گے، لیکن آپ نے تو میرا نام لیا نہیں، آپ نے تو مریم کا نام لیا۔ حضور نے مسکرا کے کہا بیٹی ہم نے جو کہا وہی ہوگا کہ مریم ہی سب سے پہلے جنت میں جائے گی، لیکن منظر یہ ہوگا جس سواری پر تم بیٹھی رہو گی اس کی نکیل پکڑ کر مریم چل رہی ہوگی، وہ خادمہ بن کر پہلے جائے گی، تم مخدومہ بن کر بعد میں جاؤ۔ کیا شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جن کی نکیل پکڑ کر، جن کی سواری کی نکیل پکڑ کر خادمہ بن کر، یہ سیدہ کی خادماؤں کی شان ہے کہ جناب مریم عیسیٰ علیہ السلام کی امی سیدہ کی خادمہ، سلیمان علیہ السلام کی بیٹی سیدہ کی خادمہ، تو جب خادمہ کی شان یہ ہے تو مخدومہ کائنات کی شان کا عالم کیا ہو۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔